والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین سینے لانگائے کیویں محبوب آکے اودی یاد نو دل سیڑ کے ویکھ سینے لانگائے کیویں محبوب آکے اودی یاد نو دل سیڑ کے ویکھ منزل تک پہنچانا ہے کم آؤندا گڈی عشق محبت دی ریڑ کے ویکھ لگدا آس دی کھیتی نو پھل ویکھی خوہ نینا دا سونیا گیڑ کے ویکھ لگدا آس دی کھیتی نو پھل ویکھی خوہ اکھیاں دا دوستا گیڑ کے ویکھ اور مزہ ناصر جے لینا ہی زندگی دا پھر ذکر حضور دا چھیڑ کے ویکھ یہ ماہ مقدس ذیقعد شریف کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذیقعد۔ اور جب اسلامی سال کے مہینوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں ذکر موجود ہے پورے عند اللہ 12 کہ اللہ کے ہاں مہینے 12 ہیں۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اور ان 12 مہینوں میں سے من اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں، سورۃ توبہ 12-10۔ تو 12 مہینے محرم سے آغاز ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ۔ یہ 11واں مہینہ ہے۔ اور 4 مہینے جو قرآن میں متبرک قرار دیے گئے، ان 4 مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، بلکہ چوتھا مہینہ رجب شریف کا ملتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جن کو حرمت والا قرار دیا گیا، ان میں سے یہ ذیقعد جو جاری و ساری ہے، یہ پہلا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مقام والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ اور ان 4 مہینوں کو قبل از اسلام بھی ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کی تکریم کی جاتی تھی۔ بعد میں اسلام نے بھی ان کی عزت کو برقرار رکھا۔ ذیقعد قعود سے نکلا ہے اور قعدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ تو چونکہ اہل عرب اس ماہ مقدس میں گھروں میں بیٹھ جاتے تھے اور اپنی تلواریں نیاموں میں ڈال لیتے تھے اور اپنی دشمنی اور اپنی مخالفت کو بھول جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو ذیقعد کہا جاتا ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے جتنے بھی ہیں، مہینے سارے عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بلکہ ان ماہ مقدس میں دیکھیں تو ایک سردار ہے ان مہینوں کا، رمضان المبارک۔ پھر شعبان کو نسبت ہوئی حضور سے، رمضان المبارک کو نسبت ہوئی حضور کی امت سے، اور رجب کو نسبت ہوگی اللہ سے۔ تو سارے عظمت والے ہیں۔ اس کے باوجود ان 4، جس طرح دن سارے عظمت والے ہیں، دن سارے مقام والے ہیں، سوار سے لے کے اتوار تک، لیکن ان دنوں میں سے جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار قرار دیا۔ تو دن سارے عظمت والے، مہینے سارے عظمت والے، مقام والے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے 4 مہینوں کو خاص قرار دیا۔ دنوں میں سے جمعۃ المبارک کا دن اور سورہ ابراہیم اٹھائیں تو سورہ ابراہیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ ذکر یاد دلانا بھی ہوتا ہے، ذکر یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دنوں کو یاد کرواؤ یا یاد کرو۔ اب دن سارے ہی اللہ کے،
لیکن دنوں میں سے کچھ ایسے دن بھی ہیں جن کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان دنوں کو یاد کرو. اب دنوں میں سوموار دیکھ لیں، جمعرات دیکھ لیں، یہ 2 دن ایسے ہیں جن میں امت کے اعمال حضور کے ہاں پیش ہوتے ہیں، قیامت تک پیش ہوتے ہیں. اور حضور سوموار کے دن کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا بخاری شریف کے محبوب آپ سوموار ہی کے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا آج یوم ولدت، تو کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یوم بعثت، یہ وہ دن ہے جس دن مجھے نبوت سے سرفراز، جس دن میں نے نبوت کا اعلان کیا. سرفراز تو بچپن سے ہی تھے، تو جس دن حضور نے نبوت کا اعلان کیا وہ بھی سوموار کا دن، جس دن حضور پیدا ہوئے وہ بھی سوموار کا دن. تو دن بھی عظمت والے. اور فرمایا کہ ذکرہم بایام اللہ، یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن. تو کون سے وہ دن ہیں جن کو رب نے یاد دلانے کا حکم دیا؟ تو مختلف تفاسیر میں بتایا گیا کہ وہ دن جن دنوں میں اللہ کریم نے اپنے بندوں پہ کوئی نہ کوئی نعمت دی. تو بندے پہ جس دن کوئی بھی نعمت ہو، بیٹا پیدا ہو گیا، اچھی نوکری اور سروس مل گئی، معاشرے میں کوئی مقام مل گیا، کوئی رتبہ بڑھ گیا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دنوں کو نہ صرف خود یاد کرو بلکہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس دن اللہ کریم نے مجھ پہ یہ کرم کیا، مجھ کو یہ نوازا. تو دن مقرر کرنا کوئی یہ عیب نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. آج ہم پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے جناب کہ آپ دن مقرر کر کے آپ اس دن فاتحہ، اور سب سے زیادہ فتویٰ لگتا ہے ہم پہ یہ کہ تم لوگ 40واں 10واں یا اس دن اپنی مغفرت مانگتے ہو اور مخصوص کر کے مانگتے ہو. تو ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی یہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، نہ اس کے لیے منع کیا. چونکہ حرام چیز جو ہے نا اس کے لیے رب نے منع فرمایا. جو قرآن و حدیث میں منع ہے وہ حرام، اور جائز کے لیے، علت کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا انکار نہ ہو. تو یہ جائز امور ہے کہ ہم جب، تو اصل مقصد تو ہمارا ایصال ثواب، تو خواہ ایصال ثواب ہم کسی دن بھی کر لیں، اس میں کوئی، پھر عام روٹین میں ہم دن مقرر کر لیتے ہیں. شادی کا دن مقرر ہوتا ہے کہ نہیں؟ شادی کا دن ہو گیا، آزادی کا دن ہو گیا، جو ہم من جملہ بن حیث و قوم سارے کرتے ہیں. تو جب ان پہ فتویٰ نہیں ہے، چونکہ دن دکاندار بھی اپنی چھٹی کا دن مقرر کرتے ہیں جناب، کہ 7 دن میں 1 دن چھٹی کا مقرر ہونا چاہیے. تو جب ان میں نہیں ہے، تو اگر ہم فاتح خانے کے لیے، میلاد کے لیے، معراج کے لیے، شہادت امام علی مقام کے لیے، کسی عرس کے لیے، کسی اللہ والا کی یاد منانے کے لیے کوئی دن مقرر کر لیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. جس طرح اللہ کریم نے ہم مہینے سارے فرمایا مینا عربت و حرم، لیکن ان میں 4 مہینے حرمت والے. ان کی حرمت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے ان ماہ مقدس، جن میں یہ پہلا مہینہ ہے کہ ایک تو ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا. جس طرح نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے اس طرح گناہوں کا عذاب بھی بڑھتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں خصوصاً ذیقعد جو یہ جاری ہے، ذی الحج اور محرم اور رجب المرجب میں گناہوں سے ہم باز رہیں اور نیکیاں جتنی بھی ہو سکیں زیادہ سے زیادہ کریں. پھر ان مہینوں میں اللہ کریم دعاؤں کو مستجاب فرمائے. ان مہینوں میں رب سے جتنا مانگا جائے رب عطا کرتا ہے، رب دینے والا ہے.